انسان کو اللہ رب العزت نے سینے میں گوشت کا ایک لوتھڑا دیا ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ یہ دل محبت کا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے یہ دل میرا گھر ہے، لہذا اس دل میں ایک میری ہی محبت ہو۔ دل ایک ہے اور ایک ہی کے لیے ہے۔ انسان کی زندگی ایسی ہو کہ اللہ رب العزت دل میں آ جائے، اللہ رب العزت دل میں سما جائے، بلکہ اللہ رب العزت دل میں چھا جائے۔ یہ وہ پیغام ہے جو پہلی امتوں کو بھی ملا۔ چنانچہ احمد بن ابی الحواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قلت لراہب فی صومعتہ، میں نے ایک راہب کو اس کے عبادت خانے میں یہ بات پوچھی، یا راہب ما اقوی شیء من تجدونہ فی کتبکم، تمہاری کتابوں میں سب سے زیادہ ٹھوس اور پکی بات کون سی ہے؟ قال، اس نے جواب دیا، ما نجد شیئا من کتابنا اقوی من ان تجعل محبتک وقوتک کلها فی محبت الخالق، کہ ہماری کتابوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور پکی بات یہ ہے کہ تو اپنی طاقت اور قوت کو اللہ کی محبت کے اندر خرچ کر دے، پوری ہمت لگا دے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دے کہ تیرے دل میں اللہ رب العزت کی محبت آ جائے۔ گویا پہلی امتوں کو بھی یہی میسج ملا، اور نبی علیہ السلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ والوں کو بھی سب سے پہلا میسج یہی دیا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب نبی علیہ السلام مدینہ میں تشریف لائے، خطبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ فرمایا، خطبہ دیا، فقال فی خطبتہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنے پہلے خطبے میں یہ فرمایا، ان احسن الحدیث کتاب اللہ، قد افلح من زینہ اللہ فی قلبہ وادخلہ فی الاسلام بعد الکفر واختارہ علی ما سواہ من الاحادیث انہ احسن الحدیث وابلغ۔ پھر فرمایا، احبوا من احب اللہ، تم محبت کرو اس سے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اور دوسری بات فرمائی، وَأَحِبُّ اللَّهَ مِن كُلِّ قُلُوبِكُمْ، اور تم اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو۔ مقصد یہ تھا کہ تم اپنا دل اللہ کی محبت کے لیے وقف کر دو، تمہارا پورا دل اللہ کے لیے ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ دلوں کا بیوپاری ہے، بندے سے دل چاہتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ میں پہلے قرآن مجید کی بات فرمائی، پھر حدیث مبارکہ سے متعلق، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ احبوا من احب اللہ، تم اس سے محبت کرو جس سے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، وَأَحِبُّ اللَّهَ مِن كُلِّ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اپنے پورے دل کے ساتھ۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے دل میں جہاں خالق کی محبت ہو وہاں مخلوق کی محبتیں بھی ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، دل اللہ کے لیے ہے، اور جب انسان پورے دل کے ساتھ، کامل دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے، پھر اس کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس کو ہر طرف اللہ رب العزت ہی کی ذات محسوس ہوتی ہے۔
اس کو اللہ کی معیت کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہر وقت میں اللہ رب العزت کے سامنے ہوں. چنانچہ ایک بزرگ محبت کے بارے میں عجیب بات فرماتے ہیں کہ جب محبت کامل ہوتی ہے تو محبوب سے تعلق کیا ہوتا ہے. یہ اشعار تو پنجابی کے ہیں، لیکن اندازہ ہوگا کہ محبوب کی محبت جب دل میں سما جاتی ہے تو دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے. کیونکہ ایک اللہ والے کا کلام ہے. فرماتے ہیں میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جان بھی تو، میرا کعبہ، قبلہ، مسجد، منبر، مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے، حج، زکاتاں، صوم، صلاۃ، اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا سانول، مٹھڑا، شام، سلونا، من موہن، جانان بھی تو، میری آس امید تے کھٹیا وٹیا، میرا تکیا مان تران بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، میرا شان بھی تو، میرا دکھ سکھ رومن کھلن بھی تو، میرا درد بھی تو، درمان بھی تو، میرا خوشیاں دا اسباب بھی تو، میرا سولاں دا سامان بھی تو، میرا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میرا وقت تے نام نشان بھی تو، میرے ٹھڈڑے ساتھ تے مونج مجھاری، ہنجواں دا طوفان بھی تو، میری مہندی کجل مساگ بھی تو، میری سرخی بیڑا پان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو، سلطان بھی تو. جب اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کی پوری زندگی کے اوپر اللہ کی محبت کا غلبہ اور احاطہ ہو جاتا ہے. اس کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا چلنا، اس کا کہنا، سننا، سب اللہ کے لیے بن جاتا ہے. یہ بات فرمائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ تم اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو. اور پھر صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے ہی بنے. چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی مثال سن لیجئے. روی ان ابا حذیفہ لما تبنا سالما مولاہ. حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ابو حذیفہ. انہوں نے ایک بچہ تھا جس کو اپنا متبنہ بنا لیا. نام اس کا سالم تھا، منہ بولا بیٹا بنا لیا. پھر انہوں نے اس کی شادی اپنی بہن کے ساتھ کر دی. اب وہ غلام متبنہ بنا اور شادی ہو گئی قریش کی ایک بہت معزز گھرانے کی بیٹی سے، اپنی بہن سے شادی کر دی. تو آتبتہ قریش فی ذلک، قریش نے اس کے بارے میں انہیں بہت برا بھلا کہا کہ دیکھو اس نے کتنا برا کیا. وقالو، اور انہوں نے کہا انکحت عقیلۃ من عقائل قریش بمولا، کیا تم نے قریش کی اتنی عقل مند شریف زادی کا نکاح ایک غلام کے ساتھ کر دیا؟ فقال، انہوں نے آگے سے جواب دیا واللہ لقد انکحتہ ایہا وانی لعالم انہ خیر منہا. ہاں میں نے یہ نکاح تو کیا ہے، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ وہ غلام اس عورت سے زیادہ بہتر اور افضل ہے. فکان قولہ اشد علیہم، یہ بات قریش کے اوپر اور زیادہ بوجھ بنی کہ ایک نکاح کیا اور آگے سے پھر دلیل دیتا ہے کہ وہ اچھا تھا
قالوا وکیف، قریش نے پوچھا کہ وہ غلام کیسے اچھا اس قریشی عورت سے، وہی اختک وہو مولاک، یہ تمہاری بہن ہے اور وہ تمہارا مولا ہے۔ قال، انہوں نے آگے سے جواب دیا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات فرماتے ہوئے سنا، من اراد ان ينظر الى رجل، جو چاہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو دیکھے، یحب اللہ بکل قلبہ، کہ جو اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرتا ہے، فلینظر الی سالم، اس کو چاہیے کہ سالم کو دیکھ لے، کیونکہ سالم کا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا ہے، لبریز ہو چکا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گواہی عطا فرما دی، میری نظر میں اب وہ سالم کسی بھی قریشی عورت سے زیادہ فضیلت کا مقام پا گیا ہے۔ حسن بن شعذب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لا يكون المحب للہ عز وجل محبا حتى يحبه بكل الكل، کوئی بندہ اللہ تعالی کا محب اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک کہ کل کا کل اللہ سے محبت کرنے والا نہ بن جائے، سر سے لے کے پاؤں تک اس کے جسم کا انگ انگ، رواں رواں اللہ رب العزت کی محبت میں جب رچ بس جائے، ایسا بندہ اللہ رب العزت کا محب اور عاشق کہا جاتا ہے۔ چنانچہ ایسے بندے کی زندگی کا ہر کام اللہ کے لیے۔ سئل الجنید، جنید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ما ہی صفات من یحب اللہ، کہ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی صفتیں کیا ہیں؟ فرمایا، هو عبد ذاہب عن نفسہ، یہ وہ بندہ ہے جو اپنے آپ سے الگ ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے، متصل بربہ، اپنے آپ سے بھی جدا مگر اللہ سے واصل ہو جاتا ہے، ان تکلم فعن اللہ، بولتا ہے تو اللہ کی طرف سے، وَإِن سَكَتَ فَمَعَ اللَّهِ، چپ ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وَإِن تَحَرَّكَ فَبِأَمْرِ اللَّهِ، اگر بولتا ہے حرکت کرتا ہے تو اللہ کے امر کے ساتھ، وَإِن نَطَقَ فَبِاللَّهِ، بولتا ہے تو اللہ کے ساتھ، وَمَعَ اللَّهِ، تو ایسا بندہ جس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہو جائے، ایسے بندے کو اللہ رب العزت کا عاشق اور اللہ کا دیوانہ کہا جاتا ہے۔